اس ویڈیو میں مضمون ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جاب انٹرویوز آر نرو ریکنگ نو میٹر ہاؤ اسمارٹ یو آر. یعنی یہ جو نوکری کے لیے انٹرویو ہوتا ہے یہ خاصا اعصاب شکن ہوتا ہے، یعنی آپ کے اندر اعصابی تناؤ دباؤ پیدا کرتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی ہوشیار کیوں نہ ہوں یا سمجھدار کیوں نہ ہو. بیکاز یو آر اسینشلی سبمٹنگ یور سیلف ٹو بی ججڈ ان ہاف آور. Because you are essentially submitting yourself to be judged in half hour by strangers who have the power to control your financial future. کیونکہ آپ خاص طور سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ کیا جائے، آپ کو جانچا جائے آدھے گھنٹے کے اندر اندر، جو کہ کوئی انجان شخص جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے جانچ رہا ہوتا ہے، جس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مالی مستقبل کو ایک طرح سے قابو میں رکھے ہوئے ہوتا ہے. who wouldn't be anxious یعنی ایسے موقع پہ کون جو ہے وہ فکر مند نہ ہوگا. The interviews have already reviewed your resume and know many things. معاف کیجیے گا. The interviews have already reviewed your resume and know many things about your academic achievements and work experience, if any. So the primary پہلے اس حصے کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو شخص آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اس بات کا اس نے اندازہ لگا لیا ہوتا ہے آپ کے ریزیومے یا درخواست کے ذریعے جو کہ آپ نے نوکری حاصل کرنے کے لیے بھیجی ہوتی ہے، جس میں آپ کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کچھ چیزیں ہیں جو پہلے سے ہی معلوم ہیں، اور آپ کی جو تعلیمی کامیابیاں ہیں وہ کیا ہیں، آپ کا کام کا تجربہ کتنا ہے اگر ہے کوئی. So the primary purpose of the interview is to fill in the gaps and assess if you're a good fit or otherwise. تو لہٰذا اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے ایسے انٹرویو کا وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو اسے پر کیا جائے، یہ جانچنے میں کہ آیا آپ اس جاب کے لیے مناسب ہیں یا نہیں. سیریسلی یعنی سنجیدہ طور پر اگر اسے دیکھا جائے، اف یو کین پروو دیٹ یو آر اسمارٹ، اگر آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں آپ واقعی قابل ہیں، ہائی فنکشننگ پرسن یعنی کہ آپ بہت کارآمد ہیں، یعنی اس کمپنی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، یو ول پاس اے میجر ٹیسٹ، آپ ایک بہت بڑا امتحان جو ہے اس کو پاس کر سکتے ہیں. اسٹڈیز شو دیٹ اباؤٹ 30% آف ہائرنگ ڈیسیجنز آر میڈ. یعنی کچھ ایسے تجزیے ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 30% جو آسامیاں پر کی جاتی ہیں، یعنی انٹرویو کے ذریعے جو لوگوں کو نوکریوں پر رکھا جاتا ہے ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے within the first 5 minutes، یعنی پہلے ہی 5 منٹ کے اندر اندر. اینڈ 5% are made in the first 60 seconds، اور اس میں سے 5% جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہی 60 سیکنڈ میں کر لیا جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو لک ان ٹو دیٹ پارٹ. تو اس جو عنصر ہے یہ والا، اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. کنسیڈرنگ دی امپورٹنس آف یور فرسٹ امپریشن، جو آپ کا ایک تاثر ہوتا ہے، ایز ویل ایز یور اون نروز ان دا بگننگ آف دا انٹرویو، اور آپ کی جو اپنی ذہنی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ آیا گھبرائے ہوئے ہیں یا نہیں انٹرویو کے شروع میں. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو کیئرفلی پلان یور اوپننگ. تو لہٰذا یہ ایک بہت اچھا مشورہ ہے یا خیال ہے کہ آپ بہت ہی احتیاط سے تیاری کریں کہ آپ نے انٹرویو شروع کس طرح کرنا ہے. یعنی اس کا شروع کا اس حصہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. جو انٹرو ہوگا وہ ہی بعض اوقات اس میں ہی طے ہو جاتا ہے کہ آیا آپ کو ہائر کیا جائے گا یا نہیں. اف یو کین ایس دا فرسٹ کویسچن اٹ ول بلڈ یور کانفیڈینس فار دا ریسٹ آف دا انٹرویو. یعنی پہلا سوال ہی اگر آپ نے ٹھیک طور پر اس کا جواب ٹکا کر دے دیا تو یہ آپ کی اس سے خود اعتمادی جو ہے وہ بنے گی اور باقی کا جو آپ کا انٹرویو ہے وہ اچھا جائے گا. ون امپورٹنٹ کی ٹو سکسیس از سیلف کانفیڈنس. جو اہم کنجی ہے
کامیابی کی وہ ہے خود اعتمادی. An important key to self confidence is preparation. اور ایک اور جو اہم کنجی ہے کامیابی کی وہ ہے یعنی اس خود اعتمادی کو بنانے کے لیے وہ ہے تیاری. یوز اے فرم ہینڈ شیک یعنی آپ نے مضبوطی سے مصافحہ کرنا ہے جو ہاتھ ملاتے ہیں. اسمائل یعنی مسکراہٹ ایک رکھنی ہے. میک آئی کانٹیکٹ آپ نے نظر سے نظر ملانی ہے یعنی جھجکنا نہیں ہے. سٹ ٹال اینڈ لین ان ٹو شو یور انگیجڈ آپ نے کمر سیدھی رکھ کر بیٹھنا ہے یا اونچا ہو کے بیٹھنا ہے اور ہلکا سا آگے کو اگر آپ جھکیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے کام میں یعنی ایک طرح سے مصروفیت کا اظہار کر رہے ہیں. بی پریزنٹ ان دا مومنٹ آپ اس موقع میں لمحے میں حاضر رہیے. اینڈ ریئلی لسن غور سے سنیے. رادر دین تھنک اباؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو سے ان دا فیوچر بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے آگے چل کر کیا بات کرنی ہے آپ اس لمحے میں موجود رہیے اور اس کے مطابق بات کیجیے. مور اوور فوکس آن واٹ دا ہائرنگ مینیجر از سیئنگ ناؤ اینڈ ریئیکٹ اکارڈنگلی. علاوہ ازیں آپ اس بات پر توجہ دیجیے کہ جو شخص آپ کو نوکری پر رکھ رہا ہے جو مینیجر ہے وہ اس وقت کیا بات کر رہا ہے اور آپ اس کے مطابق تاکہ جواب دیں بالکل اسی طرح سے جو کہ پوچھا گیا ہو وہی جواب آپ دے پائیں. تو لہٰذا اس لمحے میں آپ کا ذہنی طور پر موجود رہنا بہت ضروری ہے. اٹ شوڈ بی اے فلوئڈ بیک اینڈ فورتھ کنورزیشن یعنی جو آپ کا رابطہ ہے ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ خاصی ہموار ہونی چاہیے. فلوئڈ بیک اینڈ فورتھ کا مطلب ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو روانی سے آپ نے بات چیت کرنی ہے. اینڈ برنگ اے لاٹ آف انرجی اور آپ نے اس میں خوب جوش و خروش بھی بھرنا ہے. اف یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا پوزیشن اگر آپ اس عہدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دی انٹرویو ول گیٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ یو تو وہ جو شخص آپ کا انٹرویو لے رہا ہے وہ بھی آپ میں دلچسپی لے گا. موسٹ انٹرویوز اسٹارٹ دا سیم وے زیادہ تر جو انٹرویو ہیں وہ تقریباً ایک ہی طرح سے شروع ہوتے ہیں. سم اسمال ٹاک اینڈ بینٹر یعنی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. فالوڈ بائی سم ورژن آف اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ اس طرح کا بھی آتا ہے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف یعنی اس قسم کا کوئی ایک جملہ سا ہوتا ہے رسمی سا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. دس اوپن اینڈیڈ کویسچن از اے گریٹ وے فار یو ٹو ٹیک کنٹرول آف یور اسٹوری یعنی یہ جو ایک طرح سے کھلا سوال ہے کہ جس کا آپ اپنی طرف سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ بڑا ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس صورتحال پر قابو رکھ سکیں اپنی کہانی کو سنانے کے لیے یعنی آپ کو ایک موقع ملتا ہے وہ جسے آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ دا کیس فار وائی یو پرفیکٹ فار دس جاب اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں بنا کر کہ آپ کیوں کر اس نوکری کے لیے جو ہے سب سے بہترین شخص ہوں گے. یو نیڈ اے پلان ٹو ٹیکل دی ایلیفینٹ ان دا روم یعنی آپ نے اس کے لیے بھی ایک منصوبہ بنانا ہے کہ کس طرح سے آپ اس ہاتھی کو جو وہ اس کمرے میں موجود ہو اس کو آپ نے یعنی ایک طرح سے اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. محاورتاً یہاں یہ کہا جا رہا ہے یعنی اس مرحلے کے لیے آپ کو اچھی طرح سے پہلے سے تیار رہنا چاہیے ایک پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور ایلس اٹ ول ایٹ ایٹ یور کانفیڈینس بیفور ورنہ تو آپ کی جو خود اعتمادی ہے وہ کھائی جائے گی یا وہ رہ جائے گی یا آپ اس طرح سے خود کو مضبوط محسوس نہیں کریں گے. ڈیورنگ اینڈ آفٹر دی انٹرویو اس انٹرویو کے دوران یا اس کے بعد نو یور پرسیوڈ ویکنیس آپ پہلے سے ہی اپنی جو کمزوری ہے اس کو جانچیے. دا تھنگ دیٹ میں ریز این انٹرویوز آئی براؤ یعنی وہ بات جو کہ انٹرویو لینے والا جو شخص ہے اس کو کھٹک سکتی ہے یا بری لگ سکتی ہے یا جس پر وہ تنقید کر سکتا ہے اس کو پہلے سے ہی جانچ لیجیے. اینڈ پریپیئر ٹو ایڈریس اٹ ہیڈ آن اس کا پہلے سے ہی آپ اس کے لیے تیار رہیے اس پر قابو پا کر رکھیے. ایٹ دا فور فرنٹ آف اینی انٹرویوز مائنڈ یعنی جو بھی شخص انٹرویو لے رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے وائل کنڈکٹنگ جاب انٹرویوز جب کہ وہ کسی نوکری کے لیے کوئی انٹرویو لے رہا ہوتا ہے جاب اسپیسیفک کویشچنز آر ڈیزائن ٹو میجر دا کینڈیڈیٹس ابیلٹی ٹو پرفارم دا ڈیوٹیز آف دا جاب اگینسٹ دا اسکلز ریکوائرڈ ٹو. پہلے اس حصے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایٹ دا فور فرنٹ آف اینی انٹرویوز مائنڈ جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں سب سے اہم چیز جو اس کے مد نظر ہوتی ہے اس کے سامنے ہوتی ہے جب کہ وہ کسی جاب کا انٹرویو لے رہا ہو وہ ہوتے ہیں وہ اس جاب سے متعلق سوالات جن کو کہ وہ اس طریقے سے تیار کرتا ہے تاکہ وہ جو درخواست
دے رہا ہوتا ہے نوکری کے لیے یا جو شخص انٹرویو کے لیے آیا ہوتا ہے اس کی قابلیت کو جانچا جائے کہ وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے گا اس نوکری میں رہتے ہوئے اور اپنی اور جو صلاحیتیں ہیں جو درکار ہیں ٹو ایگزیکیوٹ دا پوزیشن اسموتھلی اینڈ افیکٹولی، یعنی جس عہدے پر وہ جا رہا ہے اس کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے بلا کسی رکاوٹ کے اور مؤثر طریقے سے، یعنی وہ انہیں ادا کر پائے گا یا نہیں. دس ٹائپ آف انٹرویو یعنی اس قسم کا جو انٹرویو ہے انٹرویو کویشچنس آر اسپیشلی امپورٹنٹ فار جابس ویئر ٹیکنیکل نالج از ریکوائرڈ، یعنی اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں انٹرویو میں وہ خاص طور سے ان نوکریوں کے لیے اہم ہوتے ہیں جو کہ تکنیکی قسم کی مہارت یا علم سے متعلق ہوتی ہیں. یہ تکنیکی علم جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور ویئر دا کمپنی نیڈز این ایکسپیرینسڈ کینڈیڈیٹ ہو کین ڈو دا جاب فرام دا ویری فرسٹ ڈے، یا ان کو وہاں اس کمپنی کے اندر کوئی ایسا شخص درکار ہوتا ہے جو کہ تجربہ کار ہو جو پہلے ہی دن سے اس کام کو عمل میں لا سکے. جاب اسپیسیفک انٹرویو کویشچنز آر جابس جو ہوتی ہے نوکری سے متعلق جو خاص سوالات ہوتے ہیں وہ کچھ یعنی وہ جو سوالات ہوتے ہیں جو کہ اس جاب سے متعلق ہوتے ہیں are designed to determine if you have the knowledge and skills needed to perform the job for which you are being considered، کہ کیا آپ کے پاس، یعنی انہیں اس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا آپ کے پاس وہ علم اور ہنر یا صلاحیت ہے جو کہ چاہیے اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس نوکری کو انجام دینے کے لیے جس کے لیے کہ آپ کو پرکھا جا رہا ہے. when you respond to such type of questions، جب اس قسم کے سوالات کا آپ جواب دیتے ہیں your goal should be to show that you are the best fit for the job out of all the applicants the employer is interviewing. تو جب آپ کو اس قسم کے سوالات کا آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ اس نوکری کے لیے سب سے بہترین اسامی ہیں اور یعنی بہترین شخص ہیں. باقی کے تمام لوگ جو وہاں انٹرویو دینے آئے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کو کہ وہ انٹرویو لینے والا شخص ان کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے. ان ایڈیشن ٹو ہارڈ اینڈ فاسٹ اسکلز، یعنی یہ جو خاص قسم کی مہارتیں ہیں ان کے علاوہ دی امپلائر ول آلسو ایکسپلور whether you have the right mindset for the job and can help achieve the company's goals. وہ یہ بھی جانچنے کی کوشش کرے گا جو شخص آپ کو اس نوکری پر رکھ رہا ہے یا جو مالک ہے وہ اچھی طریقے سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ کیا آپ کا جو ذہنی رجحان ہے وہ اس نوکری کے لیے مددگار ہوگا کہ وہ کمپنی جو ہے اپنے مقاصد حاصل کر سکے. It's always important to be prepared to respond effectively to the questions that employers typically ask. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ ہمیشہ تیار رہیں پوری ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے جو کہ عام طور سے کوئی مالک یا وہ جو شخص انٹرویو کر رہا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے. سنس دیز کویشچنز آر سو کامن، کیونکہ یہ جو سوال ہیں خاصے عام ہیں، دی انٹرویورز ول ایکسپیکٹ یو ٹو بی ایبل ٹو آنسر دیم اسموتھلی اینڈ وداؤٹ ہیزیٹیشن. جو شخص انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ بنا کسی جھجک کے نمٹا سکیں گے، ان کا ٹھیک سے جواب دے سکیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو میمورائز یور آنسرس، آپ کو اپنے جو جواب ہیں وہ زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بٹ یو شوڈ تھنک اباؤٹ واٹ یو گوئنگ ٹو سے سو دیٹ، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پہلے سے ہی یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں تاکہ یو آر ناٹ پٹ آن دا اسپاٹ، یعنی کہ آپ کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ایک طرح کا محاورہ ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. یور ریسپانسز ول بی اسٹرانگر اف یو پریپیئر ان ایڈوانس. آپ کا جو جواب دینے کا طریقہ کار ہے وہ خاصا مضبوط ہو سکتا ہے اگر آپ
پہلے سے ہی تیاری کر کے جائیں. نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ ڈیورنگ دی انٹرویو. اس انٹرویو کے دوران کیا پوچھا جانا ہے اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں. اینڈ ہیو اے سینس آف واٹ یو وانٹ ٹو فوکس آن. اور آپ کے اندر یہ سمجھ بوجھ ہو کہ آپ نے کس بات پر مرکوز رہنا ہے, توجہ دینی ہے. ریہرسنگ از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو پریپیئر فار اے جاب انٹرویو. پہلے سے ہی جو آپ ایک طرح سے تیاری کرتے ہیں اس کی, اور اس انٹرویو کو ایک طرح سے گھر پر ہی پہلے سے اس مرحلے کو کر کے آتے ہیں, یعنی ایک طرح کی جو ریہرسل ہوتی ہے, تو وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. موک انٹرویو آلسو نون ایز پریکٹس انٹرویو از اے سیمولیشن آف این ایکچوئل جاب انٹرویو. جیسا کہ ایک ایسا نقلی انٹرویو سا جو ہوتا ہے جو کہ محض تیاری کے لیے ہوتا ہے, ایک طرح سے وہ اس میں نقل کی جاتی ہے, یعنی کہ وہی انٹرویو جو ہے ایک طرح سے پہلے سے ہی خود آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں یا کسی دوست وغیرہ کی مدد سے. اٹ پرووائڈز جاب سیکرز ود این opportunity to practice for an interview and receive feedback on their معاف کیجیے گا. تو پہلے سے اگر آپ تیاری کر کے جاتے ہیں تو یہ جو یعنی جو لوگ وہ نوکری حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک موقع پیدا ہوتا ہے اس طرح سے, جب وہ پریکٹس کرتے ہیں کسی انٹرویو کے لیے, اور پھر آپ کو ایک طرح سے جو جس کے سامنے آپ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تجزیہ یا اندازہ جب لگا کے پیش کرتے ہیں کہ کیا کمی بیشی ہے آپ کی انٹرویوئنگ سکلز کے اندر, یعنی جو انٹرویو آپ دینے جا رہے ہیں اس میں جو آپ کی قابلیت ہے وہ کیسی ہے یا نہیں, یا وہ آپ کو کوئی مشورہ یا رائے دیتے رہنمائی کرتے ہیں, یہ اس سے آپ کو مدد ملتی ہے. ٹپیکل موک انٹرویو از اے پریکٹس جاب انٹرویو ہیلڈ ود اے پروفیشنل کریئر کاؤنسلر. اور یہ جو خاص طور سے ایک یہ نقلی سا ایک انٹرویو سا جو ہوتا ہے جاب انٹرویو کو, کسی جاب کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک پریکٹس کی طور پہ کیا جاتا ہے پہلے سے ہی, یعنی کیا جاتا ہے, یہ زیادہ تر عام طور سے کسی ایسے ماہر کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کی مشاورت وغیرہ میں مدد دیتے ہیں کسی پیشے کو اختیار کرنے میں, یعنی اس خاص کام کے لیے وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. فرینڈز اور فیملی ممبرز, یعنی اس کے علاوہ آپ کے دوست یا آپ کے خاندان کے افراد کی بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اس سلسلے میں. موک انٹرویو ہیلپس یو لرن ہاؤ ٹو آنسر ڈیفیکلٹ کویشچنس. یعنی یہ جو اس طرح کا نقلی سا انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے مشکل سوالات کا جواب دینے میں. ڈیولپ انٹرویو اسٹریٹجیز, اور انٹرویو کرنے کی جو طریقہ کار ہیں یا لاہ عمل ہے انہیں اپنانے میں مدد دیتا ہے. کون سی چیز بہتر رہے گی اس کا پتہ چلتا ہے. امپروو یور کمیونیکیشن اسکلز, آپ کا جو رابطہ کرنے کی جو مہارت ہے اس میں بہتری آتی ہے. اینڈ ریڈیوس یور اسٹریس بیفور این ایکچوئل جاب انٹرویو, اور اس سے آپ کا جو ایک دباؤ ہے وہ بھی گھٹ جاتا ہے جب کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں یہ موک انٹرویو مدد کرتا ہے. اف یو ایکٹ آن دیز پروگمیٹک سجیشنز اینڈ اسٹریٹجیز یو کین بی اے ہائی فلائر. تو آپ اگر ان کارآمد مشوروں پر اور لاہ عمل پر اگر عمل کرتے ہیں تو آپ یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں. سبق مکمل ہو چکا ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے, اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سبق سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں حل کیا جائے گا.